بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال بوسیلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کلمات قدسیہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کو قرآن پاک کے صدقے سے زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ مبارک میں جو آیہ مقدسہ پڑھی تھی، اس آیہ کریمہ کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، مرد مرد کا نہ اڑائے، عورت عورت کا مذاق نہ اڑائے، اور نہ ہی ایک دوسرے کو طعنہ دو۔ پھر رب نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، فرمایا ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارو، ایک دوسرے کو برے نام نہ دو۔ القابات دینا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن برے القابات دینا شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ القابات کو اگر دیکھا جائے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ابو ہریرہ کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ابو تراب کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کا لقب عطا ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا ہوا۔ تو یعنی القابات دینا برا نہیں، لیکن برے القابات دینا شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ برے القابات سے مراد ایسے القابات سے پکارنا کہ جو جس کو پکارا جا رہا ہے وہ اس کو ناپسند کرتا ہو۔ اگر ہم اپنے لفظوں میں کہیں تو کسی کی چڑ بنا لینا، کسی کی چڑ بن جاتی ہے نا، اس کو اگر وہ نام پکارا تو وہ چڑنے لگ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے پہ گالم گلوچ پہ آ جاتا ہے۔ تو ایسے القابات کے بارے میں رب نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے نام کے علاوہ کسی نام سے پکارے، یعنی اس کے نام کے علاوہ کسی ایسے نام سے پکارے جو برا ہو، جو اس کو ناپسند ہو، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس بندے پر لعنتیں کرتے ہیں۔ یعنی انسان کو برے القاب سے، برے نام سے پکارنے والے پر فرشتے جو ہیں وہ لعنت برساتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے شک وہ الٹا نام لے کر، برا نام لے کر صرف ایک مسلمان کو اذیت نہیں دے رہا، نہ حقیقت میں کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ فرمایا جس نے کسی مسلمان کو بغیر کسی شرعی مجبوری کے تکلیف دی، اذیت دی، وہ سمجھ لے اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے ستایا اس نے خدا کو ستایا، اس نے خدا کو اذیت دی۔ تو جو خدا کو اذیت دینے والا ہو تو کیسے ہو سکتا ہے فرشتے ان پر اپنے رحمت کے پر بچھائیں؟ نانا، ایسے شخص پر اللہ کے فرشتے لعنتیں برساتے ہیں۔ تو لہذا معاشرے کے اندر محبت و اتفاق پیدا کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ایک مسلمان کی محبت کو دوسرے مسلمان کے دل میں پکی کر دیتی ہے۔ یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں اگر انسان وہ اپنا لے تو وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت سچی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ 3 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو سب سے پہلے اس کو سلام کرے، السلام علیکم کہہ کے اس کا استقبال کرے۔ فرمایا اگر پہلے بیٹھا ہو تو جب تمہارا مسلمان بھائی آئے تو اس کے لیے جگہ چھوڑ دے، اس کے لیے وسعت پیدا کرے، اس کے لیے جگہ کو کشادہ کر دے۔ یہ نہ ہو کہ وہ منہ الجھالے جناب جی یہ میرے ساتھ کیوں آ کر بیٹھ گیا، اتنی گرمی تھی جناب ایسے جڑ کر بیٹھ گیا، نہ فرمایا اپنے مسلمان بھائی کے لیے جگہ کو کشادہ کر دے۔ اکثر کہتے ہیں نا کہ دل بڑا ہونا چاہیے، ہاں یہی معنی ہے دل بڑا ہونے کا، کہ جگہ کی بات نہیں ہوتی، دل بڑا ہونا چاہیے کہ جب وہ آئے تو اس کے لیے جگہ کو کشادہ کر دے۔ اور فرمایا تیسری چیز یہ ہے
کہ اپنے بھائی کو اس نام سے پکارے جس نام کو وہ پسند کرتا ہے۔ فرمایا جو بندہ یہ 3 چیزوں کو اپناتا ہے نا، وہ جس سے محبت کرتا ہے سچی محبت کرتا ہے، اس کی محبت سچی ہوتی ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے اس کے دل کے اندر راسخ ہو جاتی ہے۔ تو لہذا معاشرے کے اندر نا اتفاقی اور لڑائی جھگڑے کی اکثر بنیاد یہی بن جاتی ہے کہ کسی کو چھیڑ کر ادھر کو منہ کر لیا، کسی کو جناب جی بھرے بازار کے اندر اس کے ماں کے نام سے چھیڑ دیا، یا کسی نہ کسی نام سے اس کو ذلیل کیا، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے تک اور قتل تک نوبتیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے القاب سے نہ بلاؤ۔ جب ان کے ماں باپ نے ان کے لیے اچھے نام چن رکھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ہوں گے، نبی کے ناموں میں سے ہوں گے، اولیاء کے ناموں میں سے ہوں گے، تو پھر ان ناموں کو چھوڑ کر کیوں برے ناموں سے بلایا جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کیا تھی؟ حضرت سیدنا جاریہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی کا نام یاد نہ رہتا، یعنی یہ ذہن سے نکل جاتا، یا کوئی ایسے صحابی آتے کہ جن کا نام آپ کو پتہ نہ ہوتا، تو آپ ایسے نہیں بلاتے اوئے او کالے او پیلے سفید ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے، آپ بلاتے تھے یبن عبداللہ، اے عبداللہ کے بیٹے ادھر آ، کیونکہ ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے نا، عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ، تو لہذا وہ اللہ کے بندے کا بیٹا ہی ہوگا نا۔ آپ نے فرمایا اے ابن عبداللہ ادھر آؤ، یہ کیا کر آپ پکارا کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ کار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہمیں اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس کا نام یاد نہیں ہے اس کو عبداللہ کے بیٹے کہہ کر بلا دو، اس انداز سے بلاؤ، بھائی کہہ دو اس کو، کئی القابات آپ کے پاس ہیں، اچھے القابات سے اس کو بلایا جائے، اس کی دل آزادی نہ کی جائے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ الفاظ بول کر بلاتے تھے، اور افسوس یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں ہیں کہ اگر بچہ ضدی ہو جائے، بچہ شرارتی ہو جائے، بچہ پیدائشی طور پر بیمار ہو جائے، اور اس بچے کا نام عبداللہ ہو، تو گھر والے کیا دیتے ہیں، یا کوئی عامل کیا دیتا ہے، وہ جناب جی نام بڑا بھاری ہے، نام بدل دو جی، اس کا نام بھاری ہے، اس کا نام بدل دو، نام ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک طرف، دوسری طرف بعض جو ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق اٹکل پچو لگا رہے ہوتے ہیں، وہ جناب میری خالہ کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ بڑا شرارتی تھا، پھر اس کا نام بدلا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی تمہیں یہ تو یاد ہے کہ خالہ کا بیٹا تھا، وہ شرارتی تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، ذرا یہ سوچا کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی، دونوں جہاں کی عظیم ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بھی عبداللہ تھا۔ یعنی تمہیں شرارتی بچے کا نام تو عبداللہ یاد آیا، محمد کے والد کا نام عبداللہ یاد نہیں آیا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام یاد نہیں آیا۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے یار، کہ اگر عبداللہ لفظ کے اندر کسی قسم کی خرابی ہوتی تو کیا خیال ہے، وہ رب جو اپنے محبوب پر ایک مکھی کو بیٹھنا پسند نہیں فرماتا، وہ یہ نام رکھتا آپ کے والد کا۔ جس رب نے آپ کے پورے نسب کو پاک فرما دیا، تو لہذا آپ نے فرمایا میرے پورے نسب کے اندر، جدات کے اندر، سب جدوں کے اندر، سب کے اندر آپ نے فرمایا کوئی مشرک تھا ہی نہیں، کوئی پلید تھا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے آپ کو ہر طرح سے پاک اور لطیف پیدا فرمایا، آپ بالکل مطلب کہ ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیال رکھا۔ تو ہم کہہ دیتے ہیں نا جی نا جناب یہ نام بھاری ہے، فلاں نام بھاری ہے، تو یعنی کتنی عجیب بات ہے۔ اور پھر دوسری بات، ہم یہ کہہ کرنا کہ جناب جی عبداللہ نام بڑا بھاری ہے جناب جی، یہ کہہ کر صرف ہم یہ اس نام کی توہین نہیں کرتے، حقیقت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کو بھی ناپسند کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ نام ہے نا اللہ کے ہاں، فرمایا وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ فرمایا عبداللہ اور عبد الرحمن یہ رب کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور یار جو نام رب کو پسند ہے تجھے پسند نہیں، یعنی جس نام کو خدا پسند کرتا ہے اس نام کے اندر کیسے کمی آ سکتی ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کا نظریہ تو یہ تھا کہ وہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر اپنے بچے قربان کر دیتے تھے، اور ہم یہاں رب کی پسند کے اوپر عیب نکال رہے ہوتے ہیں، اور جناب جی بچہ شرارتی ہو گیا، کیوں جی جناب اس کا نام عبداللہ آ گیا، فلاں آ گیا، تو خدا را ایسے جناب جی بغیر علم کے، بغیر جناب جی کسی تحقیق کے ایسے نہیں کہہ دینا چاہیے نام بھاری تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر
صحابہ میں سے کثیر تعداد ہے جن کا نام عبداللہ ہے، کثیر تعداد کے اندر ایسے صحابہ موجود ہیں جن کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ نام رکھا گیا ان کا۔ حالانکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابی تھے ان کے نام آپ نے بلا بلا کر تبدیل فرمایا، فرمایا نا حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد الشمس تھا، آپ نے وہ بدل دیا۔ تو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر عبداللہ نام پر یہ نظر آتا نا کہ میری امت پر مشقت آ جائے گی، بچے شرارتی ہو جائیں گے، ضدی ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، اور یار جو نبی 5 وقت مسواک کو فرض کرنا ہمارے لیے برداشت نہیں کرتے، وہ یہ نام برداشت کرتے ہیں۔ اب میرے محبوب تو یہ فرماتا ہے کہ میری امت پر مشقت پڑ جائے مسواک کرنے پر، اس لیے میں نے اس کو فرض نہیں کیا۔ تو یعنی جو محبوب مسواک پر مشقت کو برداشت نہیں کرتے وہ نام کے بھاری پن کو برداشت کرتے۔ تو لہٰذا عبداللہ نام کے اندر کوئی کمی نہیں، کمی ہے تو ہمارے نظریات کے اندر ہے۔ یار نام بدلنا ہے اور بھی تو طریقے ہیں، وہ جناب میرے خاندان کے اندر فلاں بندے کا نام بھی ایسے ہے، یا جناب میری زبان پر نہیں چڑھتا، یہ طریقہ کار ہے، آپ اس کی بنیاد پر آپ نام کو بدلیں، لیکن ایسا نہ کرے جناب جی کہ جناب جی یہ نام بڑا بھاری ہے، اس کی وجہ سے جناب بچہ ضدی ہو گیا یا بیمار ہو گیا، نہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے جب آپ کوئی نام رکھیں تو اس کے ساتھ عبد لگائیں، عبد الرزاق، عبد الرحمن، عبد الوہاب۔ یہ اس لیے ہے کہ کچھ نام ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ جن کو عبد کے بغیر غیر خدا پر بولنا حرام ہے۔ ایک عام فہم ہماری غلطی ہے، جس کا نام عبد الرحمن ہو نا، اکثر اس کو لوگ رحمان رحمان کہہ دیتے ہیں، حالانکہ غیر خدا پر رحمان بولنا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ رحمان بولنا خالی رحمان غیر خدا پر یہ حرام ہے۔ تو لہذا عبد الرحمن، عبد الرزاق، عبداللہ۔ اب دیکھیں آپ خود غور کریں ذرا، کسی کا نام عبداللہ ہو، آپ عبد کو مٹا دیں، عبد کو ختم کر دیں، اس کو خالی اللہ کہہ سکتے ہیں؟ تو جیسے یار آپ عبد کے بغیر اللہ نہیں کہہ سکتے تو پھر عبد کے بغیر رحمان کیوں کہتے ہیں؟ تو لہذا عبد الرحمن کہہ کر بلایا کریں، عبد الرزاق کہہ کر بلایا کریں، عبداللہ جناب یہ پورا نام جناب اس کے ساتھ بلایا کریں۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نہیں جناب جی یہ اس کے معنی کو تھوڑی دیکھا جاتا ہے، بندے کو دیکھا جاتا ہے، شخصیت کو دیکھا جاتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تھوڑا خیال ہوتا ہے، تو جناب اگر یہی بات ہے تو پھر شیطان بھی نام رکھ لیا جائے۔ ابلیس معنی کو ہم نے نہیں دیکھنا، ہم نے صرف شخصیت کا نام رکھا ہے، تو پھر شیطان رکھ دو، ابلیس رکھ دو۔ کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ جناب یہ مناسب ہی نہیں ہے کسی مومن کا نام شیطان رکھا جائے، ابلیس رکھا جائے۔ تو لہذا اس بنا پر کسی غیر خدا پر عبد کے بغیر نہ اللہ بولے نہ رحمان بولے، عبد الرزاق جناب عبداللہ کہہ کر بلائیں۔ اور جب عبداللہ نام رکھ دیا تو پھر یہی نام اچھا ہے۔ ہم لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بولتے ہوئے پتہ نہیں کیا بول جاتے ہیں، عبداللہ کو دلہ کہہ دیتے ہیں، دلہ دلے، مطلب عبداللہ کو یہ نام رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عبداللہ کے اندر لفظ اللہ ہے، اب معاذ اللہ لگاؤ ذرا، دلہ دلے یہ کیا بنا؟ اللہ کے نام کو الٹا کیا نا ہم نے۔ ثناء اللہ کو ثناء اللہ، معاذ اللہ، رزاق کو جا کے جناب جی، وہ مطلب کہ اللہ کے ناموں کو جناب ایسے تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، یہی تو مطلب ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ تو لہذا اس بنا پر جو ناموں کا تعین ہے اسی حساب سے پکارا کریں۔ اسی طرح جناب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے کوئی نام رکھنا ہو تو پھر خالی نبی نہیں رکھنا، ہاں خالی نبی، غیر نبی پر نبی کا اطلاق یہ جائز نہیں ہے۔ آپ غیر نبی کو نبی نہیں کہہ سکتے اور غیر رسول کو رسول نہیں کہہ سکتے۔ آپ اگر آپ نے یہ نام رکھنے ہیں تو پھر شروع میں غلام لگائیں، غلام نبی کہے، غلام رسول کہے، عبد النبی کہے، عبد الرسول کہے، یہ کہنا جائز ہے، لیکن یہ کہنا جائز نہیں کہ اکیلے فقط ایک بندے کو آپ نبی کہنا شروع کر دیں یا اکیلے اس کو جناب جی یہ رسول کہنا شروع کر دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ عبد کا لفظ لگائیں، غلام کا لفظ لگائیں، غلام رسول۔ وہ مانا کہ جناب جی کچھ لوگ جو ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غلام رسول نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے جناب، غلام رسول نہیں رکھ سکتے۔ کیوں جناب جی؟ وہ کہتے ہیں معاذ اللہ یہ بھی ایک شرک ہو جاتا ہے، یہ شرک ہو جاتا ہے، عبد الرسول نہ نام رکھو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ پیر سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک شاگرد تھے، تو ان کا نام تھا غلام رسول۔ تو وہ جب اپنے گھر گئے یا کسی سائٹ پر گئے تو ان کا تعلق جڑ گیا ان لوگوں کے ساتھ جو غلام رسول نام کو رکھنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو
تو لہذا جب وہ ان کے مدرسے میں گئے تو انہوں نے کہا نانا غلام رسول نام بدلو اور عبداللہ رکھو. تو لہذا آپ کے شاگرد نے اپنا نام چھوڑ کر عبداللہ رکھ لیا، اس نے اپنا نام عبداللہ رکھ لیا. اب جب کافی عرصے بعد شاہ صاحب سے اس کی ملاقات ہوئی نا، تو شاہ صاحب سے جب وہ ملا تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا غلام رسول و منکر ہوئے ہو جا بنے ہو عبداللہ، جینا ہو سی غلام رسول تے کیویں بن سے عبداللہ. آپ نے فرمایا اگر غلام رسول نہ ہو تو وہ عبداللہ بن ہی نہیں سکتا. عبداللہ بنتا تب ہے جب بندہ غلام رسول بنے. غلامی رسول کا پٹا گلے میں ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی. فرمایا اگر تو غلام رسول نہیں ہے تو پھر کیسے دعویٰ کرتا ہے تو عبداللہ کا؟ تو لہذا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں سے یہ نام رکھنا ہو تو پھر غلام نبی رکھے، غلام رسول رکھے. اور یاد رکھیے کہ یہ جو ہم بچوں کا نام رکھتے ہیں نا، یہ نام کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما ينحل الرجل ولده اسمه فليحسن اسمه. فرمایا کہ والدین کی طرف سے سب سے پہلا تحفہ بچے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کا اچھا نام. فرمایا والدین کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھیں. یعنی پہلا تحفہ جو ہے نا بچے کے لیے وہ یہی ہے کہ ماں باپ اس کے لیے اچھا نام تجویز کریں. اور اچھے نام سے مراد کیا ہے؟ وہ نام رکھیں قرآن و حدیث میں جو آئے ہوں، بزرگان دین کے جو نام ہو، صحابہ کرام کے جو نام ہو، ایسے نام رکھیں. ہم لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں قاری صاحب ذرا ستارے سے ملائیں، ستاروں کے مطابق کون سا نام بنتا ہے؟ قاری صاحب جناب جی حساب لگائیں، جناب حساب کے مطابق کون سا نام بنتا ہے؟ یارو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام موجود ہیں، اللہ کے نام موجود ہے، اللہ کے پیاروں کے نام موجود ہیں، ان ناموں میں سے کوئی نام رکھیے. اور اکثر ہم یہ کہہ دیتے ہیں جناب جی وہ میرے پردادے کا نام تھا جناب اس لیے جناب یہ نام نہیں رکھ سکتے. اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کسی خاندان کے اندر کوئی نیک بزرگ موجود ہو، وہ فوت ہو جائے، فرمایا اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس بزرگ کے نام پر اس بچے کا نام رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ وہی صفات اس بچے کے اندر پیدا فرما دیتا. اگر آپ کہتے ہیں میرا دادا بڑا نیک تھا، میرا باپ بڑا نیک تھا، میرا پردادا بڑا نیک تھا، تو یارو ان کے نام پر نام رکھو، ان کے نام پر نام رکھو. اگر آپ سمجھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیک صفات بچے کے اندر پیدا فرما دے گا. ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں کوئی نیا نام ہونا چاہیے جناب، ایسا نام ہو جو دنیا میں کسی کا ہو ہی نہ. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جناب نام ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم ایسا نام رکھ بیٹھتے ہیں جناب جو جہنمیوں کا نام ہوتا ہے، جناب جس کا نام شریعت سے کوئی تعلق ہوتا ہے، جس کا نام نہ کوئی نام اچھا ہوتا ہے جناب، نہ اس کا معنی اچھا ہوتا ہے. تو لہذا اس بنا پر اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں. اور نام رکھتے وقت یہ ذہن میں خیال کریں کہ آپ اپنے بچے کو پہلا تحفہ نام کی صورت میں دے رہے ہیں تو ایسا تحفہ دیں کہ جناب جو دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے. ایسا تحفہ دینا چاہیے، ایسا نام دے جو دنیا میں بھی بھلائی لائے اور آخرت میں بھی بھلائی لے کر آئے. اور وہ نام کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری محبت میں اور حصول برکت کے لیے اپنے بچے کا نام محمد رکھا، فرمایا وہ دونوں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. فرمایا جس نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا تو لہذا محمد سے بڑھ کر کون سا حسین نام ہو سکتا ہے؟ تو لہذا اپنے بچوں کا نام محمد رکھیں. طریقہ کار پتہ کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کا نام انس رکھ دیا تو اس کو محبت کے ساتھ ماں باپ کوئی پھول بلا رہا ہوتا ہے، کوئی بلا بلا رہا ہوتا ہے، کوئی کالو بلا رہا ہوتا ہے، اس طرح کے جناب گھر میں بلانے کے لیے اور نام رکھ دیے جاتے ہیں اس کے. تو جناب طریقہ کار یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو جناب پیدا ہوتے اس کا نام رکھو محمد. کہو کہ اس کا اصل نام محمد ہے، گھر میں بلانے کے لیے انس رکھ دو، گھر میں بلانے کے لیے انس رکھ دو، گھر میں بلانے کے لیے کچھ اور نام رکھ دو، سعد رکھ دو، حذیفہ رکھ دو، اصل نام محمد رکھو. یعنی ہر بچے کا اصل نام محمد ہونا چاہیے. اور جناب پھر آگے اس کے مطابق کوئی نام لگا لو، محمد سعد، محمد احمد، محمد فلاں، مطلب اس انداز سے اصل نام محمد ہو. اور پھر جناب آگے گھر میں بلانے کے لیے کوئی نیا نام آپ سوچنا چاہتے وہ رکھیں تاکہ بروز قیامت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب رب فرمائے گا جا محمد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جا، میرے محبوب نے فرمایا ہر وہ بندہ جائے گا جس کا نام محمد ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا ہر وہ بندہ جائے گا. تو لہذا وہ کس طرح ہوگا؟ اس انداز سے ہوگا کہ اصل نام محمد، پھر بعد میں جناب آپ نام رکھیں، طلحہ رکھیں، طاہا رکھیں، جو اور آپ نام رکھنا چاہتے ہیں بعد میں گھر میں بلانے کے لیے وہ نام رکھیں. کم از کم ٹومی کالو شالو سے تو اچھے ہے کہ جناب یہ نام رکھا جائے.
اور یہ بھی ذہن میں رکھا کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام مبارک فقط رکھ لینا کافی نہیں ہے، ہاں نام رکھ لینے کے ساتھ ساتھ اس کا ادب بھی ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جناب جس کا نام محمد رکھو پھر اس کو برا بلا نہ کہو، اس کو مارو نہ۔ اب ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہ برا بلا کہنے سے مراد اگر وہ کام کرے تو اس کو سزا نہ دی جائے، نہ مقصد یہ ہے کہ نہ تو کوئی اور ان کو برا بلا کہے، اور جس کا نام محمد ہو نہ وہ ایسے کوئی کام کرے جس کی وجہ سے اس کو گالی دی جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت رب فرمائے گا جس کا نام محمد ہوگا اور وہ جناب ایسے کوئی غلط کام کرے گا، رب فرمائے گا میرے حبیب کا نام رکھ کر تجھے گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ ہاں میرے حبیب کا نام رکھتے ہیں اور پھر گناہ بھی کرتے ہیں، تو لہذا دونوں طرفیں برابر ہے۔ جس کا نام محمد ہو وہ بھی سوچے یار میرا نام کیا ہے، میرا نام کس ہستی کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، اور جو پکارنے والا ہے وہ بھی دیکھے جناب میں پکار کس کو رہا ہوں۔ اگر نام کی تعظیم نہیں کر سکتے تو پھر نام رکھو بھی نہ، یہ پیغام فاروقی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو جس کا نام محمد تھا وہ گالی دے رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بلایا، آپ نے فرمایا یا تو نام محمد کا ادب کرنا سیکھ لے یا گالی دینا چھوڑ دے۔ آپ فرمایا گالی بھی دیتا ہے تو یہ پتہ نہیں نام بے شک تیرے بیٹے کا ہے پر ہمارے محمد کا بھی تو نام ہے نا، ہمارے محبوب کا بھی یہ نام ہے، تو لہذا ہمارے محبوب کے نام کو گالی پڑتی ہے، یا تو ادب کرنا سیکھ لے یا گالی نہ دیا کر۔ پھر آپ نے جناب وہ ایک قبیلے کی طرف پیغام بھیجا، فرمایا جس جس کا نام محمد ہے وہ اپنا نام بدلو۔ آپ نے اکثر کے نام بدل دیے، ایک شخص کا نام نہیں بدلا۔ دوسروں نے کہا حضور ساروں کے بدل دیے، اس کا کیوں نہیں بدلا؟ آپ نے فرمایا اس لیے نہیں بدلا، اس کا نام میرے محبوب نے رکھا تھا۔ فرمایا جو رسول اللہ نے رکھا ہو تو فاروق کیسے بدل سکتا ہے، عمر اس کو کیسے بدل سکتا ہے؟ تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام بھی رکھیں، اور جس وقت انسان گالی دے تو سوچے کہ جناب کس کا نام لے کر وہ گالی دے رہا ہے، اس نام کا ادب بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ نام ہوتا ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ جس گھر کے اندر محمد یا احمد نام کا بچہ ہو اس گھر کے اوپر رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اس گھر کے اندر برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو لہذا اس بنا پر اس نام کتنی برکتیں، اپنے بچوں کو یہ تحفہ دیں، ہاں یہ تحفہ ان کو عطا کریں۔ ہم تو جناب اپنے ناموں کی تعظیم کیا کریں، افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے بھی تھوڑا ادب نہیں کرتے۔ اکثر دیکھا جناب جی بات کر رہے تھے محمد نے یہ کہا، نبی نے یہ کہا، محمد یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں۔ حالانکہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا ایمان والو جیسے اب ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا ایسے میرے محبوب کو نہ بلانا، ہاں ایسے نہ بلانا جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اوے جناب فلاں ادھر آؤ، فلاں ادھر آؤ، فلاں نے یہ کہا، محمد یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہو۔ یار ادب کا بھی تقاضا ہوتا ہے، محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے اس آیت کے زمرے میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے بھی نہ بلاؤ۔ آپ نے فرمایا کیسے بلاؤ؟ فرمایا ایسے بلاؤ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا خاتم النبیین، یا امام المرسلین۔ فرمایا ایسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ۔ یہ کوئی ادب نہیں ہوتا ہے جناب جی محمد یہ کہتے ہیں، جناب پیغمبر یہ کہتے ہیں۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے نا قرآن پاک کے اندر کیسے فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یعنی ایسے القابات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب کو بلایا۔ تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے نام لو جس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے تھے۔ حالانکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، آپ نے فرمایا کہ انت اخی و انا اخوکا، فرمایا اے علی تو میرا بھائی ہے میں تیرا بھائی ہوں، فرمایا ہم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اخی کہتے ہیں بھائی کو۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا بھائی فرمایا، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بھائی یہ کہتے ہیں، میرے بھائی نے یہ فرمایا، آپ نے کبھی نہیں کہا۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، اس کے باوجود آپ نے کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا میرے بھائی نے یہ فرمایا، بلکہ کہتے کیا تھے آپ؟ یہ فرمایا کرتے تھے کہ حدثنی حبیبی وقرۃ عینی، آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حدیث مجھے میرے محبوب میری آنکھوں کی ٹھنڈک نے بیان فرمائی ہے۔
آپ ایسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے کہ جناب میرے محبوب میری آنکھوں کی ٹھنڈک، صحابہ کرام علیہم رضوان بلا کر فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو. یعنی یہ ادب کا تقاضا ہوتا ہے، اس طرح ادب کرنا چاہیے. اور پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلائے تو یار محبت کے اندر لطف بھی تو اٹھانا چاہیے نا. ایسے بلائے میرے، حالانکہ محبوب تو آپ سب کے، ہم سب کے ہیں نا، آقا تو ہم سب کے ہیں، لیکن اکثر ہم کہہ دیتے ہیں کہ میرے آقا میرے محبوب. کیوں؟ اس لیے کہ بے شک ہر ایک اس نام سے لطف اٹھاتا ہے کہ میرے محبوب جناب، میرے محبوب، میرے آقا. تو لہذا اس انداز سے جناب کبھی بیان حدیث پاک بیان کرنی پڑ جائے تو حضور کے القابات کو یاد کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، فقط اتنا محمد یہ کہتے ہیں، نبی یہ کہتے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے. ایسے یہ ادب نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو لہذا اپنے بچوں کے نام اصل نام محمد رکھیں، اور گھر میں بلانے کے لیے پھر آپ آگے جو رکھنا چاہتے ہیں، جناب کوئی عبداللہ رکھنا چاہتا ہے، کوئی جناب جی مصطفیٰ رکھنا چاہتا ہے، کوئی بھی اگر آپ نام رکھنا چاہتے ہیں گھر میں بلانے کے لیے وہ تلاش کریں. اصل نام آپ کے بچے کا ہونا چاہیے محمد. اور دوسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لکھا جائے تو نام لکھتے ہوئے اکثر لوگ جو ہے نا وہ صاد لام عین میم لکھ دیتے ہیں. درود پاک مختصر کر کے بعض تو صاد ہی لکھ دیتے ہیں اور بعض جو ہے نا صاد لام عین میم لکھ دیتے ہیں. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صاد لکھنا یا صاد لام عین میم لکھنا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. آپ نہ لکھیں. اگر آپ لکھ رہے ہیں آپ محمد لکھ کر جناب اس کے ساتھ زبان کے ساتھ آپ درود پاک پڑھ لیں، نہ لکھیں وہ چل جائے گا، لیکن فقط صاد لکھ دینا جو نبی پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک اس امت کے لیے روتا رہا، اس امت کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ درود پاک پورا لکھ لے، پورا درود پاک لکھ لے. یہاں تک بزرگان دین نے فرمایا جس کتاب کے اندر، جس کاپی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک لکھا ہوا پڑھا رہا ہے، فرمایا جب تک وہ باقی رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا رہتا ہے، وہ جب تک لکھا ہوا ہے. آج امت کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں، وہ جناب سواد لکھ کے جناب جی فارغ ہو جاتے ہیں، بس سواد لکھ دیا. سواد کیا بات ہوگی یار؟ سب سے پہلے جس بندے نے سواد لکھا تھا نا اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا تھا کہ جناب تجھے اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ پورا درود پاک لکھے. تو لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو اس کے ساتھ درود پاک لکھنا ہے. اکثر ہم اپنے ناموں کے ساتھ بھی سواد لکھ دیتے ہیں، اکثر جو ہے نا وہ سواد لکھ دیتے ہیں. نہیں، یہ ہمارا اپنا مطلب کہ ہماری پہچان بن چکا ہوتا ہے. محمد نام کی اپنی تعظیم ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد اور ہمارے نام محمد کے اندر فرق یہ ہے، حضور کا جب نام آئے تو درود پاک لکھا جائے، ہمارا جب نام آئے تو اس کے ساتھ سواد وغیرہ یا درود پاک نہیں لکھنا. ادب، پھر ادب کی تو کوئی جناب جی ہے نہیں نا، ہاتھ دھو کے ادب اتنا یہاں تک ہے. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ کے جو وزیر تھے نا ایاز، ان کے بیٹے کا نام بھی محمد تھا، تو اکثر آپ جو ہے نا وہ ان کا نام لے کر بلاتے تھے ان کے بیٹے کو. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نے حضرت ایاز کے بیٹے کو بلایا، آپ نے فرمایا اے ایاز کے بیٹے ادھر آؤ. تو حضرت ایاز محسوس کر گئے کہ لگتا ہے کہ آج کوئی گستاخی ہو چکی ہے میرے بیٹے سے کہ آج آپ نے اس کا نام نہیں لیا، آج یہ کہہ کر بلایا ایاز کے بیٹے ادھر آؤ. آپ نے کہا حضور بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ آج آپ نے ان کو نام لے کر نہیں بلایا. تو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان لگے کہ یار جب نام لیتا تھا تب با وضو ہوتا تھا، آج اس لیے نام نہیں لیا کہ آج میرا وضو نہیں تھا، آج میرا وضو نہیں. تو یہ ادب ہے، نام محمد کا ادب اپنی جگہ پر ہے، لیکن جہاں پر بات آتی ہے نا فرق پیدا کرنے کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد اور ہمارے نام محمد کے اندر فرق یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ پورا درود پاک لکھا جائے، اور جناب جب اپنا نام ہے تو اس کے اوپر صاد وغیرہ یا درود پاک لکھنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.